وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اسلامی زندگی میں توکل علی اللہ کی ضرورت پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں انسان رہتے ہوئے لازم ہے کہ بھروسہ کرے، بغیر بھروسے کے اس کا کام نہیں چلتا۔ لیکن کس پر کرے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس پر بھروسہ کریں؟ کس کو اپنا مانیں؟ کس سے لو لگائیں؟ کس کے بل پر زندہ رہیں؟ اگر قرآن سے ہم پوچھیں تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر مومن پوچھتے ہیں اور ان کو بھروسہ کرنا ہے تو نہ اپنے مال پر، نہ اپنی زندگی پر، نہ اپنے دست و بازو پر، نہ اپنے ہتھیار پر، نہ اپنے رشتہ دار پر، کسی پر نہیں۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں بھروسہ کرنے کے لائق وہی ذات ہے۔ لیکن توکل، بھروسہ کہتے کس کو ہے؟ بعض بھائیوں نے تواکل کا نام توکل رکھا ہوا ہے۔ تواکل الگ ہے اور توکل الگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں آپ تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، اجنبی آدمی ہے۔ آپ دیکھ کر اس کو پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نام بتلایا، جگہ بتلائی، پوچھا کیا پیدل آئے ہو؟ کہا نہیں، سواری سے آیا ہوں۔ سواری کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے بھروسے چھوڑ دی ہے۔ کہاں چھوڑ دی؟ باہر چھوڑ دی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل بعیرک ثم تتوکل۔ یہ جس کا نام توکل رکھ رہا ہے یہ توکل نہیں، تواکل ہے۔ جس کو تو بھروسہ کہہ رہا ہے یہ بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کر۔ بھروسہ یہ نہیں ہے ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ پلائے گا، یہ پریشانی وہ دور کر دے گا، ہم تو کچھ کریں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں ان صلاحیتوں کو کام میں لاؤ اور پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے رسول اکرم کو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ کسی کام کے کرنے کی پوری تیاری کر لیں، عزم کر لیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں۔ پوری تیاری کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرنے کا معاملہ یہ بھروسہ نہیں، یہ توکل نہیں، یہ تواکل ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، شریعت اس کو بھروسہ نہیں کہتی۔ آپ پوری تیاری کیجئے۔ رسول اکرم کو دیکھو، ہجرت کے سفر میں نکل رہے، حضرت ابوبکر آپ سے پہلے مدینہ جانا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہیں اور مجھے دونوں کو ایک ساتھ جانے کی اجازت عطا فرما دے، رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، اپنے چرواہے کو ایک بہترین اچھی موٹی تازی اونٹنی خرید کر دی اور کہا اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ کس لیے؟ تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ اپنے چرواہے کو ٹرینڈ کیا کہ ہم لوگ فلاں تاریخ کو جائیں گے اور اس راستے سے جائیں گے، تمہیں رات کو بکریاں لے کر آنا ہے اسی راستے سے، تاکہ ہمارے اور ہماری سواری کے قدموں کے نشان ختم ہو جائیں، کوئی ہم تک نہ پہنچ پائے۔ انتظام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، کبھی بھی ہمیں راستہ بدلنا پڑ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحرا میں ہم گم ہو جائیں۔ ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو راستے کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہو اور وقت ضرورت صحیح فیصلہ لے کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور کیا آپ نے پورے انتظامات،
ہم غار ثور میں چھپیں گے، یہاں پر کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری پلاننگ کی۔ وہ نبی تھے، صدیق تھے۔ نبی و صدیق جب پوری تیاری کر کے، پوری پلاننگ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کب درست ہے کہ وہ بغیر پلاننگ کے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، جیسے آج مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ کسی چیز کی کوئی پلاننگ نہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کی پلاننگ نہیں، اقتصادی حالات درست کرنے کی پلاننگ نہیں، اور آئی ہوئی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں۔ کبھی اس کی شکایتیں، کبھی اس کی شکایتیں، اور کچھ لوگ رہ گئے تو ان کو ایک ہی بات آتی ہے، اللہ کے بھروسے زندگی گزر رہی ہے۔ بھائیو، یہ بھروسہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ کو جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، اور لانے کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو، تب ہے یہ بھروسہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب صحیح معنی میں کوئی بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اس کو نہیں ڈرنا چاہیے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تب تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ رب العزت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات شاہد ہیں اس بات کے کہ جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا، اللہ رب العزت نے کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیا، ان لوگوں کی زندگی کبھی ناکامی سے دو چار نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ہر منزل پر ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دو نبیوں کا تذکرہ، یہ روایت بخاری شریف کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنا سا جملہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے، اس سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے، بھروسہ ہم نے اسی پر کیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ دیکھیے، خاندان موجود تھا، ان کی اپنی بھی بہت ساری صلاحیتیں تھیں، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے موقع پر حضرت جبریل آئے تھے اور یہ کہا کہ اگر میری ضرورت آپ کو ہے میری مدد کی تو آپ حکم دیجئے، ابھی اس آگ کو میں ادھر ادھر کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آگ میں کود گئے، اور کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کو گل و گلزار کر دیا۔ اور یہی جملہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کب؟ جب چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا گیا تھا، مشرکین مکہ نے مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ساری قوت ختم کرنا ہے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہے، سارے نوجوانوں کو قتل کر دینا ہے، رسول اکرم کی زندگی ختم کر دینا ہے۔ اور ایسے میں منافقین آ کر آپ کو کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تمہارے لیے چاروں طرف سے لوگ آ کر جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، ڈرو، خوف کھاؤ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف نہیں بلکہ ایمان ان کا اور مضبوط ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہتر کارساز ہے۔ ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، توکل ایمان میں زیادتی بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد بھی لاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بتلاتی ہے دو نبیوں کا اسوہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے انتہائی مشکل دور میں دنیا والوں کی نظر میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سارے راستے تقریباً بند ہو چکے تھے،
دنیا والوں کی نظر میں سوائے تباہی کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان دونوں نبیوں کا کردار ہمیں یہ بتلاتا ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، تب اللہ رب العزت کی طاقت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا راستہ کھلا رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے بعد صحیح و سالم نکل آئے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اکرم اور آپ کے ساتھی جس پریشانی سے دوچار تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پر بھروسہ کر کے خوش و خرم رہے، اور اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو وہ شکست، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ شکست دی کہ رسول اکرم نے خود فرمایا کہ آج کے بعد مشرکین کو کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اوپر چڑھ کر آئیں۔ یہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور پھر کبھی بھی مشرکین آپ کے اوپر چڑھ کر نہیں آئے، بلکہ ان کی شرارتوں کو روکنے کے لیے رسول اکرم نے اقدام فرمایا۔ اللہ پر بھروسہ ہمیشہ بندے کو سرخ روئی اور شاد کامی اور نیک نامی سے دوچار کرتا ہے۔